بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کارپوریٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی پراسرار گمشدگی کی اطلاعات ہیں۔ یہ پراسرار گمشدگی کہاں ہوئی ہے اور یہ کیا ایشو ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہوا۔ جو اطلاعات ہیں یا جو خبر ہے وہ کچھ یوں ہے، میں بالکل کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی کی جو ہے وہ بےزتی ہو یا کوئی شخص جو ہے اس کے خاندان کی عزت کو چھالا جائے، تو اس لیے میں نام نہیں لوں گا، کسی بھی جو مظلومین ہیں ایون ان کے بھی نام نہیں لوں گا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں ایک خاص رویہ جو ہے ہمارا ٹورڈز ویمن، وہ جو ہے اس کو میں ذرا ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ خلاف قانون بھی ہے، اور یہ دنیا کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا 21ویں صدی میں آ گئی ہے اور لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں، 80 پتہ نہیں کتنے رکے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، اور میں اس واقعے کے بتانے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق نہ کریں، بالکل وہ، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے۔ مگر میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی عزت نکی نکی گلا جنا پھساؤ، مہربانی کرو آگے جاؤ۔ بہرحال پھر میں آپ کے ساتھ پورا واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب ہے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت کے اندر یہ کیس آیا کہ 19 سالہ ایک بچی جو ہے اس نے شادی کی اپنی مرضی سے ایک کوئی 20 سال کے بندے کے ساتھ۔ اچھا، اب اس عدالت میں اس کے جو گھر والے ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی جو 491 CRPC کے تحت ہوتی ہے، اس کو میرا خیال ہے ہیبیس کی شاید یہ پٹیشن ہوتی ہے، اور عدالت میں لڑکی آئی اور لڑکی نے کہا جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور میں جانا چاہتی ہوں پاکستان اپنے بندے کے ساتھ۔ عدالت نے حکم دیا کہ جناب یہ بالکل قانونی طور پہ اس کا حق ہے یہ اپنا جائے، اور پولیس کو حکم دیا کہ جناب اس کو آپ پروٹیکشن دیں اور یہ اپنے بندے کے گھر تک بحفاظت جائے۔ یہ حکم ہو گیا، پولیس نکلی، کڑی نکلی، بندہ نکلیا، ہائی کورٹ تو سر انہیں بوہا نہیں ٹپیا، کڑی دے گھر دے جناب پی گئی للا کر کے، اور منڈے نو بھی ماریا، کڑی نو بھی ماریا۔ پولیس والے کوشاں کر رہے، نیم دلی سے کر رہے یا بھرپور انداز سے کر رہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا۔ وہ جناب فوٹیج موجود ہے، ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا، پھر میں نے اس کو کاؤنٹر کنفرم کیا کہ یار یہ واقعی ایسا واقعہ ہوا، وہاں کی کورٹ رپورٹر سے انہوں نے کہا جی بالکل یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب اس کھینچا تانی کے اندر لڑکے کو بھی مارا، اس کے بھی کپڑے پھٹ کے، لڑکی کے بھی کپڑے پھٹ کے۔ اب فوٹیج موجود ہے سر، جس شخص نے یہ فوٹیج بنائی وہ کوئی عزت دار آدمی لگا مجھے، اس نے صرف اس واقعے کو یعنی لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹویٹ کیا، لیکن اس نے وہ لڑکی کا چہرہ یعنی اس طرح سے بلر کیا کہ پراپر دکھائی نہیں دے رہا، کسی جگہ پہ جھلک پڑ بھی جاتی ہے، اور جہاں سے وہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں اس کو انہوں نے مکمل طور پہ بلر کر دیا، وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ اب میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کی عزت کا نشان ہے اور خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ویسے تو آپس کی بات یہ ہے کہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ کس نے ان کو کہہ دیا کہ خاتون جو ہے بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو بھی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ آپ کے انڈر ہے۔ میں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتنے لکھے نے پڑھ لیا، قانون میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی۔ ہاں ہماری معاشرتی کچھ ایسی پسماندہ روایات ضرور ہیں، لیکن ان کو اگر سینے سے لگا کے رکھیں گے تو پھر ایسے ہی رہ جائیں گے نا، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے یہ تشدد کیا اپنی بیٹی کے اوپر، وہ بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا، کزن ہوگا، باپ ہوگا، تایا ہوگا، چاچا ہوگا، ان لوگوں کی شکلیں بار واضح طور پہ نظر آتی ہیں اس سارے کیس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے اس لڑکی نے ہماری عزت روزدی پڑھ کے، منڈا غریباں ہوئے گا، دوسری ذات ہوگی، یہ نہیں چاہتے ہوں گے وہاں پہ رشتہ ہو، کوئی 100 وجوہات ہو سکتی،
ٹھیک ہے، میں ان وجوہات پہ بھی نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح کسی کے گھر میں جا کے شادی کرے اور ہماری مرضی کے خلاف کرے، کیونکہ اس طرح سوسائٹی کے اندر آپ کی عزت خراب ہوئی۔ تے اے جڑا سڑک دے اوپر کوئی کپڑے پاڑتا ہے، یہ پڑھ کے سڑک کے اوپر اپنی بیٹی کو آپ مار رہے ہیں، اپنے جو یعنی جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کو مار رہے ہیں، سر ہوں تہاڈی عزت کتے گئی؟ ساری دنیا میں وہ فوٹیج چل گئی، عدالت کے اندر چوک کے اوپر سر عام یہ دن دہاڑے چڑھے دن سارا کچھ ہویا، اس وقت سر آپ کی عزت کدھر گئی؟ یہ میرا سوال ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس چیز کا نام عزت رکھیا پائیں تسی، غیرت کس شے کا نام رکھیا جی؟ میں بالکل اس سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آج سے تقریباً سال ایک پہلے ایک واقعہ ایسا ہی ہوا، اٹا مار مارے کڑی مارتی سر، انہیں بیچاری نے مرضی نہ بیاہ کیتا سی، اٹا مار مار کے مارتی اعظم ندید تارڑ صاحب کے وہ جو چیمبر کے باہر یہ واقعہ ہو گیا۔ آصفہ جنگید کے آفس کے اندر یہ واقعہ ہو گیا تھا، وہاں پر آگے جس نے مرضی شادی کی تھی اس کو قتل کر دیا تھا۔ یار آپ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عورتوں کو ان کی مرضی کے ساتھ جینے دیں یار۔ اچھا میں ہرگز یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم میں بالکل آپ کو بتا دوں یہ بات، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹی اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملائے یا کوئی بیٹا اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملائے، میں بالکل نہیں چاہتا۔ میں یہ جو 19 سال کی لڑکی کی شادی کا ہے یا 18 سال کی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہے، میں تو یہ بھی خلاف پائیں۔ میں تو کہتا ہوں جب تک بچی اور بچہ دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، 2 وقت کی روٹی نہیں کماتے، بیاہ نہ کرو، کیونکہ بیاہ شروع ہوتا ہے پائے نا ولیمے تو بعد، ولیمے تک تے لاڑا لاڑا ہوتا ہے، چاہ بھی آ رہی ہے، بوتل بھی آ رہی ہے، روٹی بھی آ رہی ہے، پوچھ بھی رہے، کپڑے بھی بنا کے دے رہے ہیں، گانا بھی بن رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے نا، لاڑے دا بھی لاڑی دا بھی۔ ولیمے کے بعد سر زندگی عملی شروع ہونی ہے۔ اس دن تسی موٹر سائیکل پینچر لوان کھلوتے ہو، سڑک دے انتظار کر رہے ہو دفتر جان لی، بس دا یا ویگن دا، ٹانگے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکل پینچر ہوئی، پیسے نہیں گئے، سر وہ دن ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ باقی ماندہ زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں، اے پہلے جڑے 3 دن دے نا خوشیاں جڑی مناتے ہو، سر اس کے لیے مطلب میں معاشرے کے ساتھ یار سیریسلی میں بڑا ڈسٹرب ہوا ہوں کہ یار ہم 21ویں صدی میں بھی ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہیں۔ مگر پھر بھی ظاہر ہے قانون چونکہ اجازت دیتا ہے بالغ لڑکی جسمانی طور پہ، بالغ لڑکا جسمانی طور پہ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، پوری دنیا میں ایک قانون ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک قانون موجود ہے، تو یا پھر قانون کے تحت لو یار۔ کوئی ایک تو چیزوں کو کسی مطلب ہے کہ فہم کے ساتھ چلائیں یار، کوئی دانش کے ساتھ چلائیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے بڑا شدید دھچکا لگا ہے کہ ہم آج بھی اس دور میں زندہ ہیں یار۔ کوئی ہے جو اس بچی کو برآمد کرائے گا یا اس کو کوئی انصاف دلائے گا؟ چلے یہ آ جائے گی، فرض کرتے ہیں، باقی اندر کی بنے گا؟ تھوڑا سا سماجی رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھوڑا سا، یعنی چھڑ دو عمران خان کا کھڑا یار، وہ جتنے پہنچنا سی پہنچ گیا، یا چھڑ دو مطلب ہے کہ باقی گلاں کا کہنا، اس سماجی رویوں کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کر لینا چاہیے۔ تو میں نے یہ جو ساری گفتگو ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ یار رویے بدلے، لیو اینڈ لیٹ لیو کا جو ہے وہ اصول اپنائیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہنا چاہتا، نہیں رہتا، تو آپ اس کے ساتھ رہ کے خوش کیسے رہ سکتے؟ ایک سمپل سی بات ہے، وہ ایک فلم تھی عامر خان کی، اس میں وہ بھائی صاحب نے وہ ایک جڑی وہ فلم ہے، فلم کی ہیروئن ہے پریٹی زنٹا، اس کے اوپر عاشق ہوتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں زبردستی میں سے شادی کروں گا، کڑی جڑی ہے وہ ایسا بوجھ ہوتی ہے سوشلی بڑی، وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں تو وہ چپ رہتی ہے۔ تو جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اگر یہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہے گی تو تم اس کے ساتھ خوش کیسے رہو گے؟ سمپل سی بات ہے یار۔ تو مہربانی کریں، بچوں کو اتنے پیار سے محبت سے ہم مانگتے ہیں یار، بچوں کو ان کے یہ دنوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنی مرضیاں کروانے کے لیے مانگتے ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مہربانی کریں لیٹ them live، اور تربیت ایسی کریں یار۔
کہ بچی ماں باپ کی مرضی کے بغیر اس طرح کی حرکت کرے گی نا، جو اگر فرض کرتے اس نے غلط کی، اور ٹھیک ہے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو فیصلے جو ہیں وہ، شادی بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، اس میں ضرور والدین کی، بزرگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے زندگی گزارنی انہوں نے بھی رائے لگو۔ بل یہ میں نے سمجھا کہ اس پر مجھے بات کرنی چاہیے، تو میں نے آپ سے بات کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں جو جس طرح سے کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، اگین لیکن تہذیب کے ساتھ۔ اب میں اصل خبر کی طرف آتا ہوں، اور اصل خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ سر اس وقت پراسرار گمشدگی کا شکار ہیں۔ میاں صاحب لندن سے چلے سعودیہ پہنچ گئے۔ اچھا، اب میاں صاحب نے ایک چھوٹا طیارہ، نکا طیارہ جو ہے نا، وہ سر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس طیارے میں وہ جا رہے ہیں، یعنی ایک چھوٹا چارٹر پلین ہے جس میں میاں صاحب آئے ہیں، اور میاں صاحب نے سب کو سعودی عرب سے پائن فارغ کرا دیا، اور انہوں نے کہا جو انہوں نے جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں، جتنے بھی صحافی، تلک والے، ملن والے، ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں آئیں گے، انہوں نے میاں صاحب نے کہا تسی یو اے پہنچو، سعودیہ کوئی نہ آئے، میں نے جاؤ۔ اب میاں صاحب کے ساتھ اس وقت ان کا ایک ذاتی ملازم، یعقوب صاحب ان کا نام ہے، سینئر آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور باقی میاں صاحب کے ساتھ کوئی نہیں۔ اب وہ میاں صاحب وہاں پر کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ ایک سوال کا نشان ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی ملاقات تو محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ہونی ہے، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی ملاقات سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی متوقع ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی یعنی راز میں رکھی جا رہی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ میاں پائن پکی پیری آ رہا ہے جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، اور وہ پکی پیری آ کے تو پاکستان کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے پاس پورا ایک معاشی پلان ہے جس کے تحت وہ آ کر چیزوں کو بہتر کریں گے۔ میاں صاحب چاہتے تو یہ تھے کہ وہ چائنا بھی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن چائنا والے کہتے ہیں سو بسم اللہ آؤ، پر معاملہ ہے کہ ہنسی اناؤنس کچھ نہیں کرا گے، اناؤنس اسی ادھر کریں گے جس لیے میاں صاحب وزیر اعظم بنو گے، لہٰذا اتنے جی اناؤنس ہی کچھ نہیں ہونا، انہوں نے اعلان ہی نہیں کرنا کہ ایسی نے پیسے دینا، تو پھر میاں نے اسے جا کی کرنا۔ تو مجھے لگتا ہے چائنا وہ نہیں جائیں گے، اور سعودیہ میں باہر ایک ملاقاتیں ان کی ہوں گی، پھر وہ یو اے میں بھی آئیں گے، اور وہاں پر بھی کچھ دن وہ قیام کریں گے، اور وہاں پر بھی ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اس وقت میاں صاحب جو ہے نا وہ یعنی کلم کلا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو میں پراسرار گمشدگی جو ہے وہ قرار دے رہا ہوں، کیونکہ پتہ کسی نے نہیں کہا کہ پوائنٹ کی کر رہے ہیں، کن مل رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ابھی تک مجھے تو کم از کم علم نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لاہور آنے سے پہلے اسلام آباد جائیں گے، ڈیسٹینیشن فی الحال انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پہلے اسلام آباد جائیں گے نکے طیارے میں، اور وہاں پر جا کر وہ پروٹیکٹیو بیل لیں گے، اور اس کے بعد اسے طیارے سے بیٹھ کے لاہور آئیں گے، اور یہاں پر آ کر وہ خطاب فرمائیں گے، اور پھر جو بھی آگے قانونی پروسیس ہوگا وہ ہوگا۔ اس حوالے سے ویسے کل وہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب سینیٹر، انہوں نے تھوڑی سی وہ بات بتائی تھی، تو میں پھر تھوڑی جی اور کھوج لا لی اور پتہ لا لیا کہ وہ اسلام آباد طیارہ کیوں جائے گا، کیونکہ جو سماعت ہے وہ یعنی جو سزائیں ہیں سوری وہ وہاں سے ہوئی ہوئی ہیں اسلام آباد سے، تو اب اسی لیے بیلا بھی پائے اتوں ہی ہونی نے، یہ مجھے کسی قانونی ماہر نے بتایا، اور ایک مخبر نے پکی مخبری کی ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان کے سماجی رویے بہتر ہوں، ہم دوسروں کو جینے دیں، ہم اپنے لوگوں کو جینے دیں، ہم خود کو جینے دیں، ہم کسی قسم کی بھی زور زبردستی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں، خام ہاں ٹینشن مت دی یار، ٹھیک ہے، تو مہربانی یہ کریں کہ تربیت بہتر کریں تاکہ بچیاں ایسے اقدام کریں ہی نہ، سچی بات تو یہ ہے، لیکن اگر وہ کر لیں تو پائے نا عزت بچائی دی ہوں ہے، چوکا جرولی دی نہیں ہوتی۔ میرا تو کم از کم یہی خیال ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔